بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد باب لا سرورہ سرورہ کہتے ہیں خالی رہنا. خالی رہنے کا مطلب ہے کسی کام کے بغیر رہنا، یعنی کوئی مخصوص کام جس کے بغیر رہنا اس کو سرورہ کہتے ہیں. سرورہ کے دو معنی حضرات فقہا نے کیے ہیں. سرورہ کا پہلا معنی کیا ہے؟ الذی لم یتزوج، اور دوسرا الذی لم یحج. وہ شخص جو نکاح نہ کرے، وہ مرد عورت جو نکاح نہ کرے وہ سرورت میں داخل ہے. وہ شخص جو کہ حج نہ کرے وہ سرورت میں داخل ہے. تو سرورت کا اپنا کوئی لفظی مطلب نہیں ہے، بلکہ سرورت کا مطلب ہے کسی کام سے خالی رہنا. اس کام سے خالی رہنے کے دو معنی ہے، یعنی نکاح سے خالی رہنا یا حج سے خالی رہنا، یعنی نکاح کے بغیر رہنا یا حج کے بغیر رہنا. تو یہ ضرورت ہے. تو شریعت نے جو اس کو سمجھایا سکھایا ہے، امام ابو داؤد جو اس باب میں لے کر آئے ہیں تو انہوں نے الذی لم یحج کا معنی مراد لیا، لیکن عام فقہا نے الذی لم یتزوج مراد لیا ہے. تو لم یتزوج مطلب جب اپنی کفو مل جائے اور پھر بھی نکاح نہ کرے تو یہ ضرورت ہے. جس کے پاس استطاعت ہے اور استطاعت کے باوجود یہ حج نہیں کر رہا تو یہ ضرورت میں داخل ہے. تو یہ مراد ہے. اصل میں ضرورت کہتے ہیں، جو اصل لفظ ہے ضرورت کا وہ ہے گوشہ نشینی، یا ضرورت کا مطلب ہے راہبانیت. رہبانیت ٹھیک ہے. تو رہبانیت اصل میں رہبانیت اس طرح لکھتے ہیں. رہبانیت یعنی ہر چیز سے کٹ کر الگ ہو کر رہنا رہبانیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضرورت. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے بھی آگے بڑھتے ہیں. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال. یہ روایت کی سند ہو گئی. میں نسخے کی تلاش میں ہوں، کوئی ایسا نسخہ مل جائے جس پہ ہمیں پوری روایت مل جائے، جس سے پہلے والا نسخہ تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرورت فی الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ضرورت نہیں ہے، یعنی اسلام میں بغیر حج کے رہنا نہیں ہے، اسلام میں بغیر نکاح کے رہنا نہیں ہے، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اس روایت کا بنیادی مطلب ہے. باب التجارت فی الحج، حج کے دوران تجارت کرنا. حج کے دوران تجارت کرنا، اچھا بعض حضرات نے یہ والا باب لایا ہے اور بعض حضرات نے باب التزود فی الحج یہ لے کر آئے ہیں. تو دونوں ہی باب صحیح ہے، باب التزود فی الحج یا باب التجارت فی الحج. ہمارے پاس جو نسخہ ہے، جیسے میرے پاس مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے، اس کے اندر باب التجارت فی الحج ہے، اور جو بزل کا نسخہ ہے، یعنی قدیم نسخے ہیں، اس میں باب التزود فی الحج ہے. تو باب التزود فی الحج دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے. تجارت تو تجارت کو کہتے ہیں اور تزود زاد راہ لینے کو کہتے ہیں. تو دونوں میں جو معنی کے اعتبار سے فرق ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. چنانچہ وہ بھی قال حدثنا احمد بن فرات احمد بن فرات یعنی ابا مسعود الرازی و محمد بن عبداللہ المخرمی هذا وهذا لفظه، یہ اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی دو حضرات نے روایت کی ہے. احمد بن فرات نے کیا ہے جو کہ ابو مسعود الرازی ہیں، اور دوسرے محمد بن عبداللہ نے کیا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ محمد بن عبداللہ کے ہیں. قال حدثنا شبابۃ عن ورقاء عن عمرو بن دینار. یہ اس کی سند ہو گئی. اور
عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كانوا يحجون، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ حج کیا کرتے تھے، اور بہت سے قبیلے والے اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں خود ہی کھلائیں گے اور اللہ ہمیں خود ہی راستے کا سامان مہیا فرمائیں گے، ہمیں اپنا کھانا پینا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں ذکر ہے، کانوا یحجون ولا یتزودون، حج کیا کرتے تھے مگر اپنے ساتھ سامان نہیں لیتے تھے، اپنے ساتھ پیسے نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں، تو قال ابو مسعود کہتے ہیں کان اہل الیمن، یہ اہل یمن کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے، او ناس من اہل یمن، اہل الیمن، یہ اہل یمن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن عبداللہ ایک روایت کے الفاظ نقل کرتے ہیں اور ابو مسعود جو ہے وہ اس روایت کی تصریح کرتے ہیں، اس میں تھا کہ کانوا یحجون ولا یتزودون، اور ابو مسعود انصاری کی روایت میں کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، یا کان ناس من اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، یہ الفاظ ان کے تھے۔ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ واضح کر دیا، آپ لوگ روایت کو سمجھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نکالی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ کے ساتھ وہاں پر جاؤ، مطلب یہ کہ سوال عن الناس سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ ویسے تو تقویٰ کی ترغیب جو دی گئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر سوال عن الناس سے بچنا، یعنی لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا، کبھی میں کسی سے وہاں مانگتا نہ پھروں، لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ لہٰذا جو لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچوں کے لیے پیسے کماتے ہیں، تو وہ لوگ بھی متقی ہیں، یہ تقویٰ کا حصہ ہے کہ سؤال عن الناس سے بچنے کے لیے تقویٰ اختیار کیا جائے۔ یہاں پر بعض حضرات نے ایک اور بات قائم کیا ہے جس کا یہاں پہ چھوٹا سا اشارہ بھی دیا ہوا ہے کہ التجارت فی باب التجارت فی الحج، اور ہمارے نسخوں کے اندر یہ روایت جو ہے وہ جو ہے اسی پچھلے باب میں شامل کی ہوئی ہے۔ وبه قال حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد بن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ قال كانوا يتجرون بمنن، کہ لوگ تجارت کرتے تھے مینا میں، فامروا بالتجارہ، تو آپ نے ان کو اجازت دی تجارت نے، اذا افاضوا من عرفات، جب یہ لوگ عرفات سے آ جائیں تو پھر مینا میں تجارت کر سکتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج کو نہ کریں، 9 ذی الحج کو نہ کریں، 10 ذی الحج کو، جب افاضوا من عرفات، عرفات سے مینا پہنچے تو اس وقت وہ تجارت کر سکتے ہیں۔ جو حج کا معاملہ ہے وہ حج کا معاملہ بڑا واضح ہے۔ ایک منٹ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں۔ جیسے افاظو کا مطلب، افاظو کا لفظی مطلب ہے پہنچنا، ٹھیک ہے، افاظو کا لفظی مطلب پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، جو یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عرفات ہے، یہ عرفات ہے۔ 8 ذی الحج کو مینا آتے ہیں، 8 ذی الحج کو مینا آتے ہیں اور 8 کا پورا دن مینا میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 کی صبح یہاں سے چلتے ہیں، عرفات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 14 کلومیٹر، پورا دن گزارتے ہیں اور رات مغرب تک یہاں رکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مغرب کے بعد یہاں سے چلتے ہیں اور رات یہاں گزاری جاتی ہے، ٹھیک ہے، رات یہاں گزاری جاتی ہے۔ یہ یہاں سے واپس آنے کو افاظہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. تو آگے کی روایت میں لفظ افاظہ کافی زیادہ استعمال ہوا ہے. پہنچنا مزدلفہ، مزدلفہ پہنچنا، اس کے لیے افاظہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ثم افیض من حیث افاض الناس، اس روایت میں بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو ذرا آپ لوگ چھوٹا سا، یہ عرفات ہے، میدان عرفات کا ریئل فوٹو ہے، اور یہ ترتیب ہے ان کی. عرفات سب سے ادھر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مزدلفہ آتا ہے، کچھ فاصلے کے بعد اس کے مزدلفہ اور مینا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، دونوں کی باؤنڈریز، اور مینا کے اندر ہی یہ جمرات ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ اس سے فاصلے پر ہوتا ہے. تو اس کو افاظہ کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا اور ایک ڈائیگرام اس میں بنایا ہوا، تو امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کانوا لا یتجرون بمنن فامروا بالتجارہ، ان کو تجارت کی اجازت مل گئی. اذا افاضوا من عرفات، جب یہ لوگ عرفات سے افاظہ کر لیں، یعنی عرفات سے اب مزدلفہ آ جائیں. تو عرفات سے مزدلفہ آنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ افاظہ استعمال ہوتا ہے. یا آپ لوگوں کے لفظ آپ کے ذہن میں رہے، افاظہ. لفظ افاظہ استعمال ہوتا ہے. آگے کی کتاب المناسک میں یہ لفظ کثرت سے آئے گا، اس لیے آپ حضرات کے ذہن میں یہ لفظ ہے. بابن، یہ باب ہے بلا ترجمہ باب ہے، بلا ترجمہ باب ہے، اس کے اندر کوئی باب باندھا نہیں ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ ومحمد بن خازم عن الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کرے. بات واضح ہے، کوئی اس میں الگ سے بات نہیں ہے. باب القری، باب القری، باب القری یہ حج کے درمیان حج کا جو سفر ہوتا ہے ایک مشقت بھرا سفر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کے اندر لاکھوں لوگوں کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کی موومنٹ ہے، اور لاکھوں لوگ یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگ یہاں پر ہیں. اس مقام پر آج تو یہاں پر اتنا سارا مجمع ہے نا، لیکن یہ مینا کا مقام ہے، مگر جو ہے پہلے جو تھی اس مقام کے اوپر لوگوں کا رش اور ہجوم اتنا کثرت سے، چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں پر 10 لاکھ حاجی. آج مینجمنٹ ایسی ہے کہ 35 لاکھ حاجی ہے، مگر ظاہری بات ہے چل کے آنا اتنا دور سے، کچھ سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو سواریوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنی اپنی سواریاں کیا کرتے تھے، سواریاں لایا کرتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جن کی سواری راستے میں مر جاتی تھی، یا سواری راستے میں بیمار ہو گئی، سواری کا لیے راستے میں بہت سے مسئلے ہو گئے، تو اب لوگ اپنی سواریاں کرائے پہ دیا کرتے تھے. یہ پہلے زمانے کی بات ہے، اور آج ظاہری بات ہے ایک پورے حافلات چلتی ہیں اور ایک پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کرائے پر جانور دینا، اوپر تجارت کا بتا دیا کہ تجارت کر سکتے ہیں، اب جانور کرائے پہ دینا اس کی بات آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں پر باب الکری کرائے پہ جانور دینا، اس کے حوالے سے تفصیل ہے. چلے جی ہم ڈائریکٹ روایت میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس روایت سے ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا ابو امامة التيمي قال كنت رجل اکری فی هذا الوجه، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے فی هذا الوجه، اس سفر کے اندر لوگوں کو جانور کرائے پہ دیا، ٹھیک ہے. تو اکری فی هذا الوجه فی هذا السفر، هذا الوجه اس مقام پر، اس موقع پر، تو یہاں پر سفر حج مراد ہے، ٹھیک ہے جی. وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ، تو لوگ مجھے کہتے إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، بھی تیرا تو کوئی حج ہی نہیں ہے. کیا ہوا یہ کہ حاجی صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے
مکہ سے منا جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس بندے نے کہا کہ میں منا جانے کے تم سے 400 درہم لوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ آیا اور ڈائریکٹ وہ جناب منا لے کے چلا گیا، اس کو سواری پہ بٹھایا، سواری پہ بٹھایا اور سواری پہ بٹھا کے اس کو منا لے کے آ گیا۔ ٹھیک ہے، منا اتارا، اسے 400 درہم لے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 بندے آئے، انہوں نے کہا جی اپنی سواری پہ ہم بٹھاؤ اور ہمیں عرفات چھوڑ دو۔ اس نے کہا بھی عرفات چھوڑنے کے میں 500 درہم لوں گا، 500 درہم لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 500 درہم لے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے نکلتے وقت طے ہوا جی کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی 1000 درہم لوں گا۔ انہیں 1000 درہم دے دیے۔ پھر یہاں سے ملے گا جی ہمیں جمرات لے کے جاؤ، 200 درہم دیں گے۔ وہ ان سب کو 200 درہم میں عرفات لے گیا، سوری جمرات لے گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہمیں حرم لے کے جاؤ، یہ حرم لے کر آیا۔ تو اس طریقے سے اس نے تجارت کی۔ ٹھیک ہے، تو کان الناس یقولون، کان ناس یقولون، لوگ مجھے کہہ رہے تھے انہ لیس لک حج، تیرا تو کوئی حج نہیں ہے، تم تو جانور کرائے پہ دیتے رہو، اسی ضمن میں تم آئے ہو، تمہارا کوئی حج نہیں۔ تو لفلقیت ابن عمر، تو میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملا، فقلت یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا وہ عبد الرحمن انی رجل اقری، بھی میں وہ شخص ہوں جو کہ لوگوں کو جانور کرائے پہ دیتا ہوں، فی حاضر الوجہ، اس سفر کے اندر، وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ، اور لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، بھی تو تیرا تو کوئی حج ہی نہیں ہے۔ فقال ابن عمر، تو پہلے صحابہ کرام آیا کرتے تھے حج پر، لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے مسائل سیکھتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر نے پوچھا، کیا پوچھا؟ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي، کیا تو نے احرام نہیں باندھا تھا، تو نے تلبیہ نہیں پڑھا تھا؟ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، اور تو عرفات سے نہیں آیا؟ وَتَرْمِي الْجِمَارَ، اور تو نے رمی جمار نہیں کیا؟ قال قلت بلا، میں نے کہا ہاں لوگ کر رہے تھے، میں نے بھی ساتھ کیا، کیوں نہیں کیا؟ میں نے بالکل کیا۔ قال فإن لك حجا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھئی پھر تیرا حج ہے۔ کیوں؟ جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، فسألہ عن مثل ما سألتنی، اسی طرح کا سوال کیا جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجبہ، آپ اس سے خاموش ہو گئے اور آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حتی نزلت هذه الآیہ، یہاں تک کہ یہ والی آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی فضل میں سے تلاش کرو، مطلب رزق کا تلاش کرو۔ فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو بلایا، وقرأ علیہ هذه الآیہ، یہ والی آیت تلاوت کی، فقال لک، وقال لک حج، اور آپ سے فرمایا کہ تیرا حج ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اس آیت کو آپ لوگ یاد کر لیجئے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ 198، ذہن میں رہے گی آپ کی یہ آیت، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس لیے کہ یہ آیت اگلی روایت میں ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں اگلی آیت کے اندر اصل آیت اسی طریقے سے ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، سورہ بقرہ میں یہ آیت اسی طریقے سے موجود ہے، مگر بعض روایت میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کے اندر ہے فی مواسم الحج، اور بعض حضرات نے اپنے نسخوں میں اس لفظ کا اضافہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عطاء بن ابي رباح
عن عبید بن عمیر عن ابن عباس ان الناس فی اول الحج، لوگ شروع حج میں کانوا یتباعدون بمنن وعرفۃ، یتباعد یتباعدون نہیں، یتبايعون، لوگ بے کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، بمنن، بنا کے اندر. ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ نے لکھ کے بھیج دی پوری آیت، انہوں نے لکھ کے بھیج دی ہے چیٹ باکس کے اندر، اس کو مد نظر رکھ. جزاک اللہ خیر، یہ بہت اچھا ہو گیا. اگلی جو روایت ہے گی اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا. وعرفہ وسوق ذی المجاز، سوق ذی المجاز ایک میلہ لگا کرتا تھا. ومواسم الحج، اور حج کے موسموں کے اندر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے. فخاف البیع، تو ان کو ڈر لگا خرید و فروخت کا، وہم حرون، جبکہ وہ حالت احرام میں ہو. یعنی عام تو وہ تجارت کرتے تھے حج میں، لیکن جب انہوں نے احرام باندھا تو ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا نہیں. فانزل اللہ سبحانہ وتعالی فلیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل من ربکم. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ روایت اس طریقے سے تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے نسخوں میں فی مواسم الحج کا اضافہ ہے. یعنی آیت ایسی تھی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، تو یہ آیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بعض روایت کے مطابق یہ آیت کا حصہ ہے، چونکہ یہ حصہ مشہور اور متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے، اس لیے اس کو نسخے میں شامل نہیں کیا. چیٹ باکس میں آپ آیت دیکھیں گے تو چیٹ باکس میں آیت لکھی ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تو پوری آیت اس طریقے سے ہے، مگر فی مواسم الحج کا اضافہ حضرت ابن عباس کے نسخے میں ہے. قال فحدثني عبید بن عمیر انه كان يقرؤها في المصحف، یہ مصحف میں ایسے ہی پڑھا کرتے تھے حضرت ابن عباس، یعنی ان کے مصحف کے اندر لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج فاذا افضتم من عرفات، تو اس طریقے سے تھا. اصل میں ایسا تھا کہ صحابہ کرام بعض تفسیری باتیں جیسے فضلا من ربکم فاذا افضتم، اس طریقے سے لکھا ہوتا تھا، مگر وہ اس طرح نیچے سے تھوڑا سا حاشیہ بنا کے لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ آیت میں اضافہ نہیں ہوتا تھا. ایسے اور بھی بہت سے مقامات آئیں گے، خاص طور پہ کتاب التفسیر میں آئے گا کہ انہ کان یقرأ فی المصحف، تو فی المصحف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کی عبارت میں اضافہ تھا، بلکہ اس کے اندر حاشیہ لکھا ہوتا تھا، اس حاشیے کے اندر وہ عبارت واضح ہوتی تھی. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد بن عمير قال احمد بن صالح کلاما معناه، احمد بن صالح کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کلاما معناه، ان کا جو کلام وہ ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی میں ہے کہ انه مولا ابن عباس، کہ وہ ابن عباس کے مولا ہیں. کون؟ عبید بن عمیر، کہ عبید بن عمیر یہ ابن عباس کے مولا ہیں. احمد بن صالح نے روایت باللفظ نہیں بیان فرمائی، بلکہ جو ہے جو روایت بیان فرمائی وہ اوپر کی روایت سے مانن ایک ہی مانن. ٹھیک ہے، یعنی لفظاً ان کے الفاظ کا اختلاف ہے، مگر مانن ان کی روایت اوپر کی روایت سے تھوڑی سی مختلف ہے. جیسے اوپر کی روایت حضرت ابن عباس سے ہے، یہ عبید بن عمیر، یہ روایت عبید بن عمیر سے، عبید بن عمیر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. نیچے والی روایت بھی عبید بن عمیر سے ہے، ٹھیک ہے، عبید بن عمیر سے ہے. اور احمد بن صالح اس کو نقل کریں تو اوپر والی روایت کے الفاظ نہیں ہے، البتہ معنی وہی ہے.
تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دی کہ ان الناس فی اول ما کان حج کانو یبیعون، لوگ آپس میں بے کیا کرتے تھے. اوپر کی روایت کے الفاظ الگ ہیں، ان کے الفاظ الگ ہیں. فذکر معنہ الی قولی مواسم الحج، یہ دوسری روایت بھی اسی کی تائید میں موجود ہے. لانے کا کیا مطلب تھا؟ لانے کا مطلب یہی تھا کہ ایک اور سند سے اس روایت کی تائید کرنا مقصود تھا، جو کہ انہوں نے کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. باب فی الصبی یحج، بچہ اگر حج کرتا ہے تو اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا حج ادا ہو جائے گا، مگر وہ حج نفلی حج ہوگا، فرض حج نہیں ہوگا. ظاہریہ کہتے ہیں کہ اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا اگر بچے نے نفلی حج ادا کر دیا. اس کے اندر مسائل ہیں، دقتیں ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالروحہ، آپ روحہ کے مقام پر تھے. روحہ مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، تقریباً روحہ مدینے سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں گیا ہوں وہاں پر، اور بہت سے لوگ جاتے ہیں، جا کے اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی پیا تھا. فلقی رقبن، تو کچھ سوار ملے، فسلم علیہم، تو آپ کے اوپر سلام کیا. اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جب حج کر کے واپس جا رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. یہ مد نظر رہے، بہت سی روایت میں یہ واقعہ ہے، تو جس میں بھی یہ واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے. تو کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، فلک یا رقبن، تو کچھ لوگوں سے ملے جو کہ سوار تھے. ایسے تھا کہ فلک یا رقبن کے آپ کچھ لوگوں سے ملے، اور آپ جو تھے اس وقت سوار تھے. اللہ اکبر. تو فلک یا رقبن، اصل رقبن کا معنی ہوتا ہے فلک یا رقبن، ملے ایک قافلے سے، یعنی وہ لوگ سوار تھے. فسلم علیہم، آپ نے ان کو سلام کیا. فقالوا من القوم، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو قال المسلمون، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہیں. بعض روایت میں کہ نحن المسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. قالوا من انتم، کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ بڑے کون ہیں جن کے آپ احترام کر رہے ہیں اور جن کے آگے پیچھے آپ لوگ گھوم رہے ہیں؟ تو قالوا، صحابہ نے کہا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول. یہ سنت تو ففزیت امراتن، ایک عورت گھبرائی. کیا سبحان اللہ، اللہ نے عورت کی ذات کو ایسا بنایا ہے، ایسا بڑا بنایا ہے کہ کتنی تڑپ تھی ان کے دل میں کہ جیسی سنا کہ اللہ کے نبی تو کیسے بھاگی دوڑی ہوئی آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بھاگتی ہوئی آئی. یہاں پر فقہا محدثین نے، جیسے بزل ہے اور دیگر محدثین نے اعتراض اٹھایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ حج میں تھے اور یہ حج سے واپسی کا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی کو وہاں دیکھا نہیں تھا کیا جو یہاں پر انہوں نے پہچانا نہیں؟ تو صاف سی بات ہے، 1.25 کا مجمع ہے اور وہاں نہ کوئی اسپیکر ہے، نہ کوئی ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس رش کے اندر پہچاننا ایک الگ بات ہے. حالت احرام اور حالت احرام سے نکلے ہوئے دونوں کا معاملہ الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے تھے، یہاں پہ سر مونڈا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو نہ پہچاننے میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ سَبِيٍّ، بچے کا بازو پکڑے ہوئے آئی. فَأَخْرَجَتْهُ مِن مِحَفَّتِهَا، اور اس کو اپنے ہودج میں سے باہر نکالا، اپنے ہودج میں سے باہر نکالا. اصل میں ہودج ایسا ہوتا تھا، یہ اونٹ ہے اور اونٹ کے دائیں ایک لکڑی اور بائیں ایک لکڑی، ٹھیک، اس میں بستر لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور بچے کو اس میں بٹھا دیتے تھے، اس میں سامان رکھ دیتے تھے، دونوں کا وزن، اور یہ حصہ اونٹ کے اوپر آ جاتا. گھوڑے کے اوپر یہ ہودج ہوتا تھا، یہ گھوڑے کی کمر پر آئے گا اور یہ سائڈوں پہ ڈالنے کے لیے سامان آئے گا. پاکستان میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، باہر ملکوں میں تو سٹینڈرڈ مینٹین ہوتے ہیں،
پاکستان میں موٹر سائیکل کے دونوں طرف جو ہے وہ دودھ کے ڈبے لٹکا دیتے ہیں. یہ بائک ہے اور بائک کے ادھر بھی دودھ کے ڈبے لٹکا دیے، ادھر بھی دودھ کے ڈبے لٹکا دیے. تو یہ اور یہ تو ایسے ہی یہ ہے ہودج. تو اپنے بچے کو کندھے سے پکڑا اور ہودج سے نکالا. تو محفتہا، محفتہا کا مطلب ہے اپنے ہودج میں سے نکالا. فقالت هل لهذا حج، کہ اس کا حج ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس کا حج تو ہے، اور بلکہ اجر، تیرا اجر ہے. تو یہاں پر فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ حج جو ہے وہ فرض حج ہو گیا اس کا یا نفل حج ہو گیا. تو فقہاء حنفیہ کہتے ہیں، جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ اس کا نفل حج ہوا، فرض حج ادا نہیں ہوا. فرض حج اس کو بلوغت کے بعد ادا کرنا ضروری ہے. باب المواقیت بہت اہم باب ہے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ باب المواقیت بہت اہم باب ہے، اور انشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ. مصعب عبد الله بن زبير، وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سورة قال حدثنا عبد الله قال سمعت وهو يخطب لا جناح عليكم تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. جی چیٹ باکس میں دیکھیے ایک مصطفی عبداللہ بن زبیر کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ روایت خبر واحد ہے، روایت مشہورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا کر دیا آپ نے. گروپ میں اس کو بھیج دیجیے گا، اور گروپ میں آپ بھیج دیں گے، میں اس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ تفصیل ذکر کر دوں گا. باب المواقیت. دیکھیے مواقیت کہتے ہیں اصل میں مواقیت جو ہے موقع سے نکلا ہے. مواقیت وقت سے بھی ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، وقت معین اور اوقات معین یا جگہ معین. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ میقات ہے یہاں پر ایک پوری اصطلاح ہے میقات. ٹھیک ہے، اور میقات کا مطلب ہے وقت کی تعیین. اصل میں وقت کی تعیین کا معنی اس میں اس معنوں میں لیا جاتا ہے کہ احرام کس وقت باندھیں گے. تو سمجھایا کہ جس وقت آپ ان حدود میں داخل ہوں گے اس وقت آپ احرام باندھیں گے. ٹھیک ہے، تو ان حدود کو میقات کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان حدود کو میقات کہہ دیا جاتا ہے. ذرا دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ دو میقات ہیں، دو حدود ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ حد ہے، یہ آپ کے سامنے. کچھ میقاتیں مقرر ہیں جیسے مدینہ، ذات عرق، قرن المنازل، عین زبیدہ، یہ لملم، جدہ. یہ کچھ میقاتیں مقرر ہیں. جحفہ، یہ میقاتیں مقرر ہیں. اور کچھ یہ ہے محاذات میقات. ٹھیک ہے، یہ محاذات میقات ہے. یہ محاذات میقات، محاذات میقات بھی میقات کے حکم میں ہوتی ہیں. لیکن میقات وہ مقام ہے جس کو خاص طور پہ متعین کیا گیا. وہاں پر اللہ کے نبی نے نشان لگائے اور نشان بنوائے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پتھر رکھے اور اس میقات کا اعلان کیا. پتھر رکھے ہوئے پتھروں کو مقرر کیا، یہ جو بھی ہے. ایک دوسری جو حدود ہیں یہ حدود حرم، وادی نخلا، عرفات، ازات اللبن، یہ ساری حدیبیہ، یہ ساری حدود حرم ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بھی آئے گا حدود حرم کے اندر اس کے معاملات الگ ہوں گے. یہ حدود میقات
جو شخص باہر سے آ رہا ہے اس کو جب یہ میقات کراس کرنی ہے تو اس سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. احرام باندھنا ضروری ہے. اگر احرام نہیں باندھے گا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس سے یہ تھوڑا سا اس کو واضح کیا ہے حدود حرم کو. یہ حدود حرم. اب تھوڑا سا آپ اس میپ پہ آئیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. یہ مکہ المکرمہ ہے. آپ نے موبائل پہ تھوڑا زوم کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے آپ کو اچھے سے نظر نہیں آئے گا. یہ مکہ المکرمہ. اپنے پاس آپ جو کھول کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. میں تھوڑا سا پہلے میقات کا بتا دوں. اب یہ دیکھیے یہ طائف ہے. ٹھیک. یہ سیل الصغیر ہے. یہ سیل الکبیر ہے. ٹھیک ہے. یہ میقات یہاں سے چلتی ہے اور وہ اوپر مدینے کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ الجحفہ جو آپ نے دیکھا تھا یہ یہاں سے چلتے ہوئے میقات جدہ آتی ہے اور جدہ سے پھر یہ میقات اس طرح سے گزرتی ہے. تو یہ میقات. ٹھیک ہے. یہ حدود میقات ہے. اندازن میں نے بنائی ہے. آپ کا جہاز پاکستان سے جہاز جب جاتا ہے تو پاکستان سے جہاز یہاں سے داخل ہوتا ہے. یہاں سے میقات میں داخل ہوتا ہے اور یہاں جدہ میں لینڈ کرتا ہے. تو جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ احرام کی نیت باندھ لیں. احرام کی نیت کر لیں. تو آپ کا جہاز یہاں سے گزرا جو یہ حدود میقات میں داخل ہو گیا. یہ جو دوسری حدود ہیں یہ حدود حرم. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے جیسے ہمارے پاس یہ تھا. جیسے ہمارے پاس یہ تھا. ٹھیک ہے. ایک بڑی میقات ہے یلو کلر کی اور ایک چھوٹی میقات ہے جو گرین کلر کی ہے. جو چھوٹی میقات ہے یہ حدود حرم ہے اور جو اس سے باہر ہے یلو کلر کا یہ میقات ہے. تو اب دوبارہ اس میپ پہ آئیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہ مکہ المکرمہ ہے. یہ گوگل میپ میں نے کھولا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ طائف ہے. یہ سیل صغیر ہے. یہ سیل کبیر ہے. یہ میقات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یلملم ہے. پاکستان سے جو جہاز آتے ہیں وہ یہاں یلملم سے حدود میقات میں داخل ہوتے ہیں. یلملم سے داخل ہوتے ہیں اور یلملم سے داخل ہو کے جدہ لینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حدود حرم یہ نو فلائی زون ہے. اس کے اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتا. جہاز کے گزرنے کی یہاں سے سختی سے ممانعت ہے. میپ میں ہائی لائٹ کر دیں پلیز. میپ میں مجھے اصل میں ہائی لائٹ کرنا آتا نہیں ہے. چلیے میں کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میپ میں یہ ہے. یہ دیکھیں یہ جرانہ ہے. یہ حدود حرم ہے. اور دوسری طرف جو حدود میقات ہیں وہ تھوڑی دوسری ہیں. یہ حدود میقات یہ اور حدود حرم یہ. ٹھیک ہے. تو یہ حدود میقات ہیں اور دوسری حدود حرم ہے. اشارتاً کر رہا ہوں. یہ مکمل طور پہ تو ہم اس کو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو جتنی باتوں کا ذکر ہے وہاں پر ان باتوں کا ذکر ہے. دیکھیے اہل یمن جو یمن کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے جو میقات ہے اس کا ذکر ہے یلملم. یہ یلملم ہے. ٹھیک ہے. یہ یلملم ہے. ان کے لیے یلملم کا ذکر ہے اور یہ یلملم
کی ایک نشانی ہے جو کہ میقات کے اوپر ذکر کی گئی ہے جی۔ تو جو جو آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے۔ تو یہ یلملم ہے جو یمن سے آتے ہیں، اور ہم لوگ یمن کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان والے، جو بھی جدہ کی فلائٹس ہیں وہ نارملی یمن کی طرف سے داخل ہو رہی ہوتی ہیں یا لملم کی طرف سے داخل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اہل طائف ہیں ان کے لیے میقات، یہ دیکھیے اہل طائف ہیں، طائف ان کے لیے میقات ہے، اس کے لیے سیل کبیر ہے۔ اس سیل کبیر جو لوگ عرب سے اس میں آ رہے ہوتے ہیں، وادی قرن سیل کبیر، ٹھیک ہے، اس میں مسجد سیل کبیر بنی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ احرام باندھتے ہیں اور احرام کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ آ رہے تھے تو ان کو میں نے لوکیشن لوکیٹ کر کے دی تھی۔ تو یہ سیل کبیر، وادی قرن سیل کبیر، تو یہ سیل کبیر جو ہے یہ اس کے لیے ایک میقات ہے۔ اچھا، میرے پاس ایک ویڈیو ہے، مجھے بھی تلاش کرنے کا موقع نہیں ملا، اس میں اب پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ موقع ہوا تو ہم اگلی مرتبہ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ جبکہ مدینہ شریف تھوڑا سا اوپر چلیں، اس کو مزید ہم زوم ان کرتے ہیں، زوم آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ مدینہ شریف ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ شریف کی میقات سب سے دور ہے، اور یہ یہاں پر مدینہ شریف کی حدود سے نکلتے ہی جو مکہ کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مکہ کی طرف آنے میں میقات مل جاتی ہے، وہ میقات آ جاتی ہے۔ تو مدینہ شریف خود میقات سے باہر ہے، اگر کسی کو مکے آنا ہے تو پھر وہ اس کو یہیں سے مدینہ شریف سے ہی احرام باندھنا پڑے گا۔ اب ان سب کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ان کو روایت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کرے میں بات سمجھا سکا ہوں۔ ابھی قال حدثنا القعنبی عن مالک حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کو مقرر فرمایا، لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کو آپ نے میقات مقرر فرمایا۔ یہ دیکھیے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ ہے، اہل مدینہ دیکھیں تو یہ ذو الحلیفہ، ٹھیک ہے۔ ولی اہلی اچھا، ولی اہل شامی الجحفہ، اہل شام کے لیے جوفہ ہے یہ، ولی اہل شامی الجحفہ، اہل شام کے لیے جوفہ ہے، اہل شام کے لیے جوفہ ہے۔ اب یہ دیکھیے ذرا اس میں آپ جحفہ تلاش کریں، یہ اہل شام کے لیے جوفہ، اہل شام جو ہے وہ یہاں سے آتے ہیں اور ادھر سے داخل ہوتے ہیں، تو اہل شام کے لیے الجحفہ، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ جی 5 نمبر آگے، ولی اہل نجد قرن، اہل نجد کے لیے قرن ہے، قرن المنازل، اہل نجد کے لیے قرن ہے، یعنی قرن، یہ تصویر بھی میں بھیج دوں گا، یہ اہل نجد جو ہے وہ یہاں سے آتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور پھر اس کے بعد وبلغنی، اور مجھ تک یہ بات بھی پہنچی کہ انہ وقت لأہل الیمن یلملما، کہ آپ نے اہل یمن کے لیے جو میقات مقرر فرمائی تھی وہ یلملم تھی، اور وہ یلملم یہ 4 نمبر پہ ہے، جیسے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ روایت یہاں پہ مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کا جو ہے وہ تھوڑا دماغ کھلا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے واقعی ایک چیز پڑھی ہے، اس کو ویژولائز کیا ہوا ہے، تاکہ چیز سمجھ میں آئے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے جتنا ہم اس کو زوم کر سکتے ہیں ہم اس کو زوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ایک مقام پر
آگے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. دیکھیے یہ یہاں پر لکھا ہے جحفہ، ہم نے بھی پڑھا اہل شام کے لیے جحفہ ہے، اہل شام کے لیے جحفہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی، ایک اور چیز ہم نے یہاں پر سمجھی، ابھی آیا ہوا تھا پھر اچانک سے غائب ہو گیا. اہل یمن کے لیے ہم نے یلملم دیکھا. ٹھیک ہے، تو اور اس کے لیے ہم نے قرن المنازل. خیر آپ اس کو میپ میں تلاش کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور مزہ بھی آئے گا کہ قرن المنازل اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے میپ کس طرح کام کرتا ہے. اس میں جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو پہلے والی چیزیں مٹ جاتی ہیں، دوسرے والی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا یہ لملم اس مقام پر ہے، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور ابھی یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ لملم جو ہے اس یعنی جب اہل یمن ہے تو ان کے لیے یہ لملم ہے، اور یہ لملم جو ہے یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا. یہ یہاں سے اہل یمن یہ لملم سے داخل ہوتے ہیں، ہم لوگ یمن کی طرف سے آتے ہیں اور جدہ سے لینڈ ہوتے ہیں تو یہ اس مقام سے جاتا ہے. تو یہ اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا، اور آپ سمجھیں کہ کیسے زبردست طریقے سے اس کو لے کے چلیں. اب جو لفظ قرن ہے نا، یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا تھوڑی دیر پہلے، جو سیل کبیر ہے. ٹھیک ہے، تو سیل کبیر کے اندر وادی قرن. ٹھیک ہے، یہ وادی قرن، اس قرن کا ذکر جو ہے ذکر ہے. پھر آگے ذات عرق کا ذکر ہے، وہ اہل عراق کے لیے وہ تھوڑا سا اس سے اوپر آتا ہے، یعنی نقشے میں تھوڑا سا ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ آگے بڑھیں. اللہ اکبر. ایک منٹ رکے، آپ کے پاس میقات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وبه قال حدثنا احمد بن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه وعن طاووس عن ابيه. اور طاووس سے جو روایت ہے وہ ابن عباس سے بھی ہے، عن ابیہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عن ابن طاووس عن ابیہ، اور پھر وہ حضرت عباس سے نقل کرتے ہیں. تو دونوں قسم کی روایت ہے. وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی، وہ بھی معنی اسی معنی کے اندر. وقال احدہما، اور دونوں میں سے کسی ایک نے کہا ہے، یعنی روایت تو ایک ہی ہے، ایک ابن طاووس سے اور ایک طاووس سے جو روایت ہے. وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَا وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلَمْلَمَا، کسی نے یلملم بولا اور کسی نے الملم بولا. ٹھیک ہے، قال فهن لهم ولمن اتى عليهن من غیر اهلهن، تاکہ ان کے لیے یہ مقام ہے. کیا یہ مقامات مذکورہ ان جگہوں میں رہنے والوں کے لیے بھی اور دوسری جگہوں کے لوگوں کے لیے بھی ہیں جو یہاں سے گزرے. فہن لہم، کہ وہ والے مقامات لہم ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ رہتے ہیں، ولمن اور ان لوگوں کے لیے عطا علیہن جو ان مقامات پہ آتے ہیں، من غیر اہلیہن جو اس مقام کے نہیں ہوتے مگر اس مقام سے گزرتے ہیں. اوہو میں نے وقت نہیں دیکھا، مجھے بالکل پتہ نہیں چلا. بھی جو باہر ملک کے ساتھی ہیں ذرا بس ان کو بہت رات ہوگی، بس ہم یہ روایت پڑھتے ہیں اس کے بعد ختم کرتے ہیں. ممن کان یرید الحج والعمرہ، جو لوگ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، ومن کان دون ذالک، اور جو اس کے علاوہ بھی ہیں ان کے لیے بھی یہاں سے گزرتے وقت احرام لازم ہے. قال ابن طاووس، ابن طاووس نے فرمایا من حیث انشأ، ابن طاووس فرماتے ہیں کہ یہ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں سے وہ سفر شروع کر رہے ہیں. من حیث انشأ، کہ وہ وہیں سے احرام باندھیں، انشأ جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا. یعنی اپنے گھر سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بطور مثال یہ لملم پہ رہتے ہیں، تو جہاں سے سفر شروع گھر سے سفر شروع کریں گے، گھر سے احرام باندھیں گے. تو قال وکذالک حتی
اہل مکہ یحلون منہا، اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ بھی منہا اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، یعنی اہل مکہ اپنے گھر سے ہی حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ یحلونا یہ تلبیہ کو کہتے ہیں، تلبیہ پڑھنے کو کہتے ہیں یحلون، تو حلل یحلل تحلیل، تو وہ اصل میں تو لا الہ الا اللہ کے لیے تحلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں تلبیہ کے لیے ہی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کی روایت اور بھی ہے، بس ہم آج یہ سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم یہ روایت پوری کر لیتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے دیکھ لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ